السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز آفٹر کربلا کی آج 8th ایپیسوڈ ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر ظلم و ستم ڈھانے والے بد نصیبوں ظالموں کے عبرتناک انجام کے بارے میں سنا تھا۔ آج ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، بدبخت یزیدیوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمود بن صبیح۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں نے حسین کے ساتھیوں کو تیر سے زخمی کیا ہے مگر کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ تو جن دنوں یزیدیوں کو چن چن کر مارا جا رہا تھا، ایک دن سب لوگوں کے سو جانے کے بعد اس کی گرفتاری کے لیے سپاہیوں کو روانہ کیا گیا۔ جب سپاہی ابن صبیح کے مکان پر پہنچے تو وہ اپنی چھت پر بے خبر سکون کی نیند سو رہا تھا۔ سپاہیوں نے سوتے ہوئے ہی اس کی تلوار جو اس کے سرہانے رکھی ہوئی تھی اسے اس سے دور کر کے اسے گرفتار کر لی۔ پوری رات اسے قید خانے میں رکھا گیا اور صبح کے وقت جب بہت سے لوگ دربار میں جمع ہو گئے تو ابن صبیح کو حاکم کوفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن صبیح دربار میں سب کے سامنے بڑائیاں اور ڈینگیاں مارنے لگا کہ اے گروہ کفار و فجار، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم جان جاتے کہ میں مزدل اور کمزور نہیں ہوں۔ اگر میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ہاتھ قتل کیا جاتا تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوتی، اس لیے کہ میں تم کو بدترین مخلوق سمجھتا ہوں۔ اے کاش اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، میں تھوڑی دیر تمہارا مقابلہ کرتا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد ابن صبیح نے حاکم کوفہ کے ایک معتمد سپاہی عبداللہ کی آنکھ پر ایک گھونسا مارا، جس پر عبداللہ ہنسا اور اس نے ابن صبیح کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اہل بیت رسالت کو تیروں سے زخمی کیا ہے، تو اب اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ حکم دیا گیا کہ نیزہ لاؤ اور اسے نیزوں سے مارو۔ چنانچہ اسی وقت اس پر نیزے مارے گئے جب تک اس کے جسم سے جان نہیں نکل گئی۔ ایک شخص جس کا نام زید بن رکات تھا، اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے رکھا تھا مگر تیر اتنا تیز تھا کہ وہ ہاتھ سے پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا، اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہیں ہو پایا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ، یا رب العالمین، ہمارے دشمنوں نے جیسے ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ایسا ہی ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کر۔ اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہیں ہو پایا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب العالمین، ہمارے دشمنوں نے جیسے ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ایسے ہی ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کر۔ پھر زید نے ان کے پیٹ میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابن رکات کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا مگر جو تیر پیشانی پر لگا کوشش کے باوجود نہیں نکل سکا۔ حاکم کوفہ نے عبداللہ کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ عبداللہ سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بڑا بہادر آدمی تھا، وہ اپنی تلوار سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ عبداللہ نے جب اس کی تلوار بازی دیکھی تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے نیزے اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر مارو۔ یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی دعا کی قبولیت تھی کہ یا اللہ، جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی انہیں قتل کر۔ اس کے بعد سپاہیوں نے پے در پہ اس پر تیر اور پتھر پھینکے، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین پر گر گیا۔ عبداللہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو، اگر اس بدبخت کی جان باقی ہے تو اسے باہر لاؤ۔ جب اسے باہر لایا گیا تھوڑی سی جان اس میں باقی تھی، چنانچہ عبداللہ نے اسے اذیتناک طریقے سے مار کر اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ ناظرین، اس بدبخت یزیدیوں میں ایک اور شخص بھی تھا جس کا نام حرملہ بن کاہل تھا۔ یہ ظالم اور سفاک یزیدی ہے جس نے شیر خوار حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھول جیسے نرم و نازک حلق پر تیر چلایا تھا۔ باغ رسالت کا وہ پیارا سا خوشبودار پھول ایک دم میں مرجھا گیا تھا۔ جب اس بدبخت کو سامنے لایا گیا تو جلاد کو حکم دیا گیا کہ حرملہ کے گلے پر تیروں کی بارش کی جائے اور نزع کے وقت آخری تیر گلے کے آر پار ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اسی طرح تڑپ تڑپ کر حرملہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد جبار بن یزید آپ کا امامہ شریف مذاق اڑانے کے ارادے سے اپنے ناپاک سر پر رکھ لیا تھا۔ اس نے اس جرم کی وجہ سے وہ کچھ دنوں بعد پاگل ہو گیا اور فولاد کی زنجیروں سے ٹکرا ٹکرا کر ذلت کی موت مرا۔ ایک شخص عبد الرحمن بن حسین نامی گستاخ و بے ادب تھا جس نے خیمہ مبارک سے امام علی مقام کا لباس مبارک لوٹ کر پہنا تھا۔ اس گستاخی سے اسے یہ سزا ملی کہ وہ برص کی بیماری میں مبتلا ہو گیا،
جس کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، کتوں کی طرح اسے دانہ دیا جاتا تھا۔ مرتے وقت اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ یزیدی فوج کا ایک سپاہی اسود بن حنظلہ نے امام علی مقام کی تلوار اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ اس بے ادبی کی سزا اسے یہ ملی تھی کہ وہ جذام کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، سارا بدن اس کا پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگا تھا۔ حضرت ابو الشیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جس کسی نے بھی کسی طرح کوئی مدد کی ہے وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوا ہے۔ اسی مجلس میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں نے بھی مدد کی تھی مگر میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوا۔ اتنے میں وہ چراغ درست کرنے کے لیے اٹھا تو اس چراغ کی آگ نے اس بوڑھے کو پکڑ لیا جس سے اس کا پورا بدن جلنے لگا۔ وہ آگ آگ چلاتا ہوا دریائے فرات میں کود پڑا مگر وہ آگ نہیں بجھی اور اسی طرح جلتے ہوئے سسکتے ہوئے وہ بھیانک موت مر گیا۔ اسی طرح کے اور بھی واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بیان ہوا ہے کہ ایک بوڑھا شخص امام علی مقام کے قتل میں شریک ہوا تو وہ اندھا ہو گیا۔ اس سے اندھے پن کا سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ آستین مبارک چڑھاتے ہوئے اور ہاتھ شریف میں ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا ہے اور 10 قاتلان امام حسین ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ جب آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی تو آپ نے مجھے بہت ملامت کی اور ایک سلائی خون میں ڈبو کر میری آنکھوں میں پھیر دی۔ اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا ایک سپاہی جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، کچھ دنوں بعد اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک بوڑھے نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک ٹرے رکھی ہوئی ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے اور لوگ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور آپ اس خون کو ان کی آنکھوں میں لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں بھی ان کے سامنے حاضر کیا گیا تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو قتل حسین کے وقت موجود نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی تمنا رکھتا تھا کہ حسین قتل ہو، پھر آپ نے میری طرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو میں اندھا ہو گیا۔ یہاں تو ہم ان ظالموں کے حوالے سے سن رہے ہیں جن کا تعلق واقع کربلا سے ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں ان کا بھی بہت برا انجام ہوتا ہے۔ علامہ بارزی حضرت منصور سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک شام میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا منہ سور یعنی پگ جیسا تھا۔ انہوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ روزانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد پر 1000 مرتبہ اور جمعے کے دن 4000 مرتبہ لعنت بھیجا کرتا تھا معاذ اللہ۔ ایک رات اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایک لمبا خواب اس نے بتایا جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی لعنت بھیجنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے منہ پر تھوک دیا تو اس کا منہ سور جیسا ہو گیا اور لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ میدان کربلا میں موجود ایک یزیدی کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے پیٹ کی طرف ایک ایسی سخت گرمی پیدا ہوئی کہ گویا آگ لگی ہوئی ہے اور پیٹھ کی طرف بیک سائڈ پر ایسی سردی کہ اللہ کی پناہ۔ اس کنڈیشن میں اس کے پیٹ پر پانی چھڑکتے، برف رکھتے اور کسی بھی طرح اسے ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتے مگر ٹھنڈک پیدا نہیں ہوتی، اور پیٹھ کی طرف آگ جلا کر گرمی پہنچانے کی کوشش کرتے مگر اس سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوتا، اور وہ ہر وقت پیاس پیاس چلاتا رہتا۔ تو اس کے لیے ستو، پانی اور دودھ لایا جاتا، لیکن 5 مٹکے بھی اس کو پلائے جاتے تو بھی پی جاتا اور اس کے باوجود پیاس پیاس کر کے چلاتا، یعنی اس کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی۔ اسی طرح وہ مستقل اذیت میں رہا جب تک پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ نہیں گیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ شہادت حسین کے بعد کوفہ میں 1 سال چیچک کی ایک ایسی بیماری پھیلی کہ جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے گئے تھے ان کی 1,500 اولاد چیچک سے اندھی ہو گئی۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ جس نے امام حسین کی شان میں بے ادبی گستاخی کی سب اپنی سزا کو پہنچے۔ مرتے وقت کسی کا منہ سور کی طرح ہو گیا، کوئی پاگل کتے کی مانند بھونکتا پھرتا۔ بہرحال واقع کربلا کے بعد خدا نے اپنی شان قہاری کے جو نمونے دکھائے انہیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے،
فی الحال آج کی ایپیسوڈ ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں. کل کی ایپیسوڈ میں جو 9th ایپیسوڈ ہوگی اس میں ہم جانیں گے کہ کربلا، جو واقعہ کربلا کا ذکر ہے، وہ کربلا کے بعد بھی کرنا کیوں ضروری ہے، انشاءاللہ عز و جل.